بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ چیلیڈونیم پر ہے، اور یہ لیکچر انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوگا اور بہت زیادہ جو نئی چیزیں ہیں اس دوا کے بارے میں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اس لیکچر کا طریقہ کار میں نے یہ رکھا کہ سب سے پہلے میں کاشی رام سے اس کو بیان کر دوں گا مکمل، اس کے بعد نیش لیڈر، ایلن کینٹ اور جارج بطالکس، ان چاروں نے اس دوا کے بارے میں جو مزید اضافہ کیا نا اس کو ساتھ آخر میں ایڈ کر دوں گا۔ اس طرح یہ لیکچر بہت ہی جامع اور بہت مفید ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر کاشی رام نے اس کے بارے میں جو تمہیداً باتیں کی ہیں پیرا در پیرا، تو وہ ایک ایک پیرا کر کے میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو علامات کے بعد جو علامات اہم ضروری علامات کاشی رام نے ذکر کیے جن کو میں نے اپنی کتاب پر ہائی لائٹ کیا ان کو بیان کروں گا۔ تو اس طرح یہ طریقہ کار ہوگا۔ تو کاشی رام سب سے پہلے کہتے ہیں، اچھا دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ یہ جو دوا ہے اس دوا کو شروع میں جو سب سے زیادہ میں نے استعمال کیا تھا اس دوا کو، وہ دائیں کندھے میں میٹھا میٹھا سا درد جو نیچے کی طرف آئے۔ جب بھی میں کسی مریض میں یہ دیکھتا تھا کہ اس دائیں کندھے میں درد ہے اور بائیں گردے میں درد ہے، اور اس کے ساتھ اس کی زبان زرد ہو، اور عموماً اس کا سر ان کا بڑا ہوتا ہے، تو یہ جب علامت دیکھتا تھا دائیں کندھے کا درد اور بائیں گردے کا درد، تو اس علامت پر عموماً میں چیلیڈونیم ہی دیا کرتا تھا، اور بہت سارے کیسز کے میں نے ڈیل کیے، اور میری فیملی میں بھی 2 چیلیڈونیم مزاج ہیں فرد جن کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ویسے بھی اس دوا کے کافی زیادہ کیس ڈیل کیے، تو میرے لیے اس کی کوئی جو علامت ہے وہ ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ ان میں پائی جاتی ہے نہیں۔ اور سب سے ایک وہ کلیدی علامتوں سے یہ ہمارے تمام جتنی بھی کتابیں ہماری جو ہمارے لیڈر ہیں ان سب نے یہ علامت لکھی، دائیں کندھے میں درد، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے ساتھ میں بائیں گردے کا درد بھی ملاتا تھا۔ اگر دائیں کندھے میں درد ہے، بائیں گردے میں درد ہے، تو تب چیلیڈونیم کا انتخاب کرتا تھا، بشرطے کہ بقیہ علامات میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ بقیہ علامات بھی پائی جاتی ہوں اور بقیہ علامات کے ساتھ اس سے مریض کے علامات متضاد بھی نہ ہو۔ ایک اور علامت بعد میں نے ایڈ کر دی تھی، صبح کے وقت جب اٹھے 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے تک تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس اور کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنے، یعنی اس کی نیند جو ہے اس کی تکلیفات کو کام نہیں کرتی، اس علامت کو بھی ساتھ میں نے ایڈ کر دی۔ تو اس طرح میں نے دائیں کندھے کے درد اور بائیں گردے کے درد اور صبح کے وقت تکلیفات کے بننے کے ساتھ میں نے اس کو استعمال کیا۔ اس کے بعد ایک اور علامت میں نے ساتھ اس کی ملائی کہ اس کا نا یہ میں نے کتاب میں پڑھی تھی اور ایک ہمارے ڈاکٹر نے بھی یہ بیان کی تھی کہ جو چیلیڈونیم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نمکین چیزیں کھانا پسند ہوتی ہیں۔ یہ اس کی میں نے تصدیق کی تھی، واقعی چیلیڈونیم مزاج کے لوگوں کو نمکین چیزیں کھانا پسند ہوتی ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں ان سب نے بیان کیا کہ چیلیڈونیم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گرم دودھ پینا پسند کرتے ہیں اور گرم چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، اور گرم چیزوں سے ان کی تکلیفات خصوصاً جسم کا درد کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس علامت کو بعد میں نے ایڈ کر دیا، اور اس طرح میں نے اس دوا کو مزاجی طور پر اس طرح استعمال کیا۔ ایک تو یہ اس کا استعمال تھا مزاجی طور پر، چیلیڈونیم مزاج کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں کبھی نہ کبھی دائیں کندھے کا درد ہوا اور بائیں گردے کا درد ہو، اور وہ نمکین چیزیں اور گرم چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، دودھ پینا پسند کرتے ہیں، زبان ان کی زرد ہو، مٹیالے رنگ کی، تھوڑی مٹیالے بھی ہو اور زردی زیادہ ہو اور موٹی طرح جمی ہوئی ہو۔ عموماً یہ قبض کے مریض ہوتے ہیں اور آخری عمر میں آ کر دست ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس طرح میں نے اس دوا کو استعمال کیا۔ دوسرا، اس دوا کا استعمال میں نے کیا ہے پیلے یرقان کے مریضوں میں، اس نے بڑا ہی زبردست رزلٹ دیا ہے، اور پیلے یرقان کے 1 2 3 4 سے زیادہ میں نے مریض اس سے دوا سے اللہ تعالیٰ نے اس دوا سے 3 4 تقریباً مریض
اس دوا کے ذریعے سے شفا یاب کی۔ اس کے بعد میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا چیلڈونیم پر یرکان کے معاملے میں، تو اس کو کافی پذیرائی بھی حاصل ہوئی تھی۔ تو مطلقاً کسی بھی انسان کو یرکان ہو جائے، یرکان کی علامات آپ کو معلوم ہے کہ زبان زرد ہو جاتی ہے، آنکھیں زرد ہو جاتی، گال بھی زرد، ناک بھی زرد، اور ساتھ یہاں تو کچھ شدید قبض ہو جاتی، مگر عموماً دست ہوتے ہیں اور دست بھی زرد ہوتے ہیں، اور نہ بھوک لگتی ہے، میرا حال پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک نہیں لگتی۔ تو یرکان کی سی مکمل کیفیت جسم پر طاری ہو جاتی، تو اس صورت میں چیلڈونیم کے علاوہ کوئی اور دوا اچھا رزلٹ نہیں دیتی۔ تو یرکان کے لیے بھی میں نے مزاجی طور پر ہٹ کر جزوی طور پر میں نے مرض یرکان کے لیے اس کو استعمال کیا اور بہترین رزلٹ پائے ہیں، اور آپ بھی اس کو جزوی طور پر مرض یرکان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی راب کا معاملہ اب تو میں الحمدللہ جان چکا ہوں کہ چیلڈونیم مزاج کے لوگ کیسی ہوتے ہیں، ان کی دماغی حالت کیسی ہوتی ہے، ان کی عادات کیسی ہوتی ہیں، اور ان کی خواہش و نفرت کیسی ہوتی ہے، ان کی کمی زیادتی کیسی ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی کا طریقہ کار کیسے، ان کی امراض کیسی ہوتی ہے، درد کیسے ہوتے ہیں، کمی زیادتی کیا چیز ہے، تو ان چیزوں کو جان چکا تو اب معاملہ اور ہو چکا ہے۔ عموماً میں چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہوں کہ یہ چیلڈونیم میں 7-2-4 علامتوں کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ اور اس دوا کی خاص ترین علامت یہ ہے کہ اس دوا کے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ دل کرتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے پاس بیٹھا رہے، میری باتیں سنے، میری تردید نہ کرے، میری بات مانے، یعنی حکومت کی عادت، لائکوپوڈیم کی طرح، سیم لائکوپوڈیم کی طرح حکومت کی عادت۔ مگر اس میں اور لائکوپوڈیم فرق ہے کہ لائکوپوڈیم بزدل ہوتا ہے، چیلڈونیم بزدل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال مزید اس کی علامات آگے بیان کریں گے، تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کاشرہ میں پہلے پیرے میں چیلڈونیم لائکوپوڈیم کی طرح جگر اور جگر کی تکلیفات کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ ایلوپیتھی میں ایکسٹریکٹ آف چیلڈونیم کینسر کی گلٹھیوں میں بذریعہ انجیکشن دیا جاتا ہے، اور ایلوپیتھک میں اس نے آقرہ کے لیے اچھی شہرت حاصل کی ہے اس دوا نے، چیلڈونیم نے۔ مگر کہاں تک اس سے آقلہ یعنی کینسر کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا بتانا ذرا مشکل ہے۔ اس دوا کے عرق کا رنگ بالکل زرد ہوتا ہے، جو صفرا سے ملتا جلتا ہے، اس لیے بعض ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ یرکان میں یہ دوا ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ کچھ بھی ہو، اگر یہ دوا کی علامات موجود ہے تو بلا لحاظ نام اور بیماری کے دوا فائدہ کرتی ہے۔ یہ تو تھا دوستو پہلا پیرا۔ اس پہلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس دوا کا سب سے گہرا اثر جگر پر ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں ان سب نے یہ بیان کیا کہ اس دوا کا سب سے گہرا اثر جگر پر ہوتا ہے، اور اس ہی بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ جارب تھارکس نے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ چیلڈونیم کی ہر مرض کے ساتھ جگر کی تکلیف لازمی ہوتی ہے۔ اب میری وضاحت اگر سنیں تو یہ ہے کہ جب آپ جان جاتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد فلاں شخص چیلڈونیم مزاج کا ہے، تو اگرچہ اس میں جگر کی تکلیف نہ بھی تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات کینٹ نے بیان کی ہے کہ اگر جگر کی تکلیف نہ بھی ہو، بقیہ علامات ملتی ہوں، تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے لوگوں کے مزاج کو جاننا ہے کہ اگر ان کا واقعی مزاج چیلڈونیم ہے، اگر وہ کوئی بھی تکلیف لے کر آتے ہیں، اگرچہ جگر کی تکلیف نہ بھی ہو، تو اس کا جو علاج ہے نا وہ چیلڈونیم میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہے کہ یہ چیلڈونیم جو نا آقلہ یعنی کینسر میں مفید ہے۔ چیلڈونیم مزاج کے جو لوگ ہیں ان کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور کینسر عموماً اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے جو غم طاری ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے۔ تو چیلڈونیم میں کینسر بھی اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بشرطے کہ جس کو کینسر ہوا اس کا جو مزاج ہے وہ چیلڈونیم ہو، اس کی جو شخصیت ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی زبان کی ملاوٹ ہے، اس کے کھانے پینے کی جو خواہشات ہے، کمی زیادتی اور دماغی علامات ہیں، اس کا لائف سٹائل چیلڈونیم مزاج کے لوگوں کی طرح ہو، تب کینسر مفید ہوگی۔ اس طرح کوئی بھی بیماری ہو، اس میں یہ دوا مفید ہے۔ شرط یہ ہے کہ مریض کا جو لائف سٹائل ہے
وہ چیلڈونیم مزاج کے لوگوں کی طرح ہوں۔ اور اس میں کیونکہ زردی ہے، چیلڈونیم کو آپ چاہے پیلے جرقاء میں استعمال کریں تب بھی وہاں پر زردی پائی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ زردی تو پیلے جرقاء میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کہ چیلڈونیم مزاج کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کا جسم پیلے پن کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کے زبان پر بھی پیلی طے ہوتی ہے، ان کی آنکھیں حالت مرض میں پیلی پڑ جاتی ہے، ویسے اتنی زیادہ پیلی نہیں ہوتی، اور ان کی جلد لازمی پیلی ہوتی ہے، تو اس میں پیلا پن ہے۔ بہرحال دوسرا پیرا اس میں کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں گویا یہ دوا جگر کی تکلیفات میں درجہ رکھتی ہیں، تاہم اس کے اندر بعض ایسی خاص باتیں ہیں جن سے ہم یقینی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دائیں کندھے کے جوڑ میں چوٹ کا سا مسلسل میٹھا درد ہے، اس دوا کا ایک مخصوص نشان ہے، اس کا اثر یہ وہی علامت جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس دوا کا اثر جگر کے علاوہ تلی گردے پر بھی ہوتا ہے، خاص طور پر بایاں گردہ، یہ اپنے یاد رکھنا۔ فالج کی علامات بھی آزمائش میں مشاہدہ کی گئی ہے، جاگنے کے یہ بات آپ نے دوستو یاد رکھنی ہے کہ چیلڈونیم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً آخری زندگی میں آ کر ان کو فالج ہو جاتا ہے، خاص طور پر نیچے والے دھڑ کا فالج مکمل، ٹھیک ہے نا، نیچے والے مکمل دھڑ کا فالج ہے، ناف کے نیچے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ فالج ہوا پھر ٹھیک ہو گیا، پھر فالج ہوا پھر ٹھیک ہو گیا، پھر فالج ہوا پھر ٹھیک ہو گیا، جب زیادہ بوڑھے ہو جاتے پھر جب فالج ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا بالکل۔ جاگنے کے کھانے کے بعد غنودگی کمزوری پائی جاتی ہے، اس جملے میں دو علامتیں ہیں، ایک کھانے کے بعد غنودگی اور کمزوری کا احساس، اور دوسری علامت ہے صبح جاگنے کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک غنودگی کمزوری کا احساس، تو کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنا، نہ ہی چلنے کو دل کرنا، نہ کوئی کام کرنے کو دل کرنا۔ ان دونوں کا مشاہدہ میں نے کیا ہے، چیلڈونیم مزاج کے لوگوں میں ان دونوں علامتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ مریض گرم چیزیں کھانا چاہتا ہے اور کھانے کے بعد لیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اب تیسری علامت کا اضافہ کر دیا انہوں نے کہ مریض گرم چیزیں کھانا چاہتا ہے اور کھانے کے بعد کیونکہ غنودگی کمزوری اس لیے وہ لیٹنا چاہتا ہے۔ اوپیم کی طرح غنودگی اور جمائی پائی جاتی ہے، جلد میں پیلا پن، زردی جرقان اور زخم بھی پائے جاتے ہیں۔ اس دوا میں زخم بھی ہے، خاص طور پر کولہے پر زخم، ٹھیک ہے نا، کولہے پر زخم یعنی کمر کے پیچھے جہاں پر ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے وہاں پر زخم، یہ خاص طور پر ہے۔ چیلڈونیم لائکوپوڈیم اور سینگونیریا کی طرح جسم کے دائیں حصے کی دوا ہے، یہ بات آپ نے دوستو یاد رکھنی ہے، اس کی زیادہ تکلیفات دائیں جانب ہے، مگر گردہ بایاں متاثر ہوتا ہے زیادہ۔ دایاں شانے میں درد جگر کی تکلیفات کے علاوہ اس میں دائیں آنکھ اور دائیں رخسار کی ہڈی میں اعصابی درد بھی پایا جاتا ہے۔ کانی آنت دائیں خصیت الرحم اور دائیں پھیپھڑے کے نچلے حصے میں بھی اس کا اثر دیکھنے میں ملتا ہے۔ بحالت نمونیا اگر صفراوی علامات نمودار ہوں تو اس دوا کو ہرگز نہ بھولنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لائکوپوڈیم کی طرح دوستو اس میں یہ کہ نمونیا جس میں پھیپھڑا خراب ہوتا ہے، جس میں سردی لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، پھیپھڑا خراب ہوتا ہے، تو نمونیا میں یہ دوا مفید ہے، شرط ہے کہ نمونیا کے ساتھ جرقان کی اس کی کیفیت ہو اور دائیں کندھے کا درد بھی ہو تب، ورنہ نہیں۔ اور سب سے آسان یہ ہے کہ آپ اس کی شخصیت کو جانیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اور شخصیت اور مزاج اور پرسنالٹی کردار اور اس کے جو دماغی علامات خاص نفل کمی زیادتی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے دوا دیں، چاہے مرض کوئی بھی ہو اس میں وہ اثر کرے گی۔ بہرحال کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے اس دوا کو نمونیا میں بہت زیادہ استعمال کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس علامت کو ذکر کر دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لائکوپوڈیم کی طرح چیلڈونیم بحالت سینے کی تکلیفات ناک کے نتھنے پنکھے کی طرح چلتے ہیں
دوستو یہاں پر یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ چیلیڈونیا کا کافی زیادہ تعلق لائکوپوڈیم کے ساتھ ہے. بہت ساری علامات چیلیڈونیم اور لائکوپوڈیم دونوں مشترکہ ہے، مگر یہ بھی بات آپ نے یاد رکھیں کہ چیلیڈونیم اور لائکوپوڈیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اس طرح کا لائکوپوڈیم سائیکو مزاج دوا، اس کا مزاج عضلاتی صابی ہے، جبکہ چیلیڈونیم سورا مزاج کی دوا ہے، صفراوی مزاج ہے، سوزاکی دوا ہے. اس کا مزاج غدی عضلاتی ہے، یعنی گرم خشک. تو یہ بنیادی فرق ہے. چلے آگے دیکھیں. اس کا اثر آلات تنفس پر بہت ہوتا ہے. اگر ہوا کے نالی میں خاک یا مٹی کے احساس سے کھانسی میں تحریک ہو یا کھانسی پیدا ہو تو چیلیڈونیم ایک یقینی دوا ہے. ایک نوجوان مریضہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس کو ڈاکٹر ولیان ایک نوجوان مریضہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس کو کئی ہفتوں سے دن رات خشک کھانسی آیا کرتی تھی. یہ کھانسی رات کے وقت بڑھ جاتی تھی، نہ بلغم نکلتا تھا اور نہ درد ہوتا تھا. مریضہ بالکل کمزور ہو چکی تھی. اس کے حلق اور خنجرے میں ایسا محسوس ہوتا جیسے مٹی بھری ہوئی ہے. چیلیڈونیم نمبر 3 ہر 2 گھنٹے کے بعد دیا گیا. حلق میں سے مٹی رفع ہو کر کھانسی جاتی رہی. اب یہ جو ایک کلیدی علامت انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر حلق کی تکلیفات اور سینے کی تکلیفات کے ساتھ گلے میں مٹی ہونے کا احساس ہے تو چیلیڈونیم دوا ہوگی. تو یہاں پر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں، اگر یرقان کی علامات موجود ہے تب بھی دے سکتے ہیں، اگر پرسنالٹی چیلیڈونیم کی تب بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ مرض پر دوا نہ دیں، پرسنالٹی، شخصیت، کردار اور اس کے جو نا لائف سٹائل کے مطابق جو نا اس کی دوا دیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ دماغی علامات، خواہش نفرت اور کمی زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے. بہرحال یہ کلیدی ایک علامت انہوں نے اس کا اضافہ کر دی، چیلیڈونیم کی کلیدی علامت. یہاں پر دوستو یہ بھی بات یاد رکھیں، سیم سلفر کی طرح جو چیلیڈونیم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا گلا سال میں اکثر اوقات خراب ہی رہتا ہے. بہرحال آگے کہتے ہیں چیلیڈونیم میں یا تو قبض ہوتا ہے یا دست. قبض میں پخانہ مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے، دستوں کا رنگ چمکدار زرد ہوتا ہے. بعض مصنفین کا خیال ہے کہ سونے کے رنگ کے سے صرف اس دوا میں پخانے پائے جاتے ہیں. اگر یہ دست موجود ہو تو بلا لحاظ سمرقے کی بیماری کیا ہے، چیلیڈونیم فائدہ کرتی ہے. یہاں پر دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ چیلیڈونیم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دائمی قبض کے عموماً مریض ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو دست بھی لگتے ہیں. اور آخری عمر میں آ کر یا جب بیماری عروج پر ہوتی ہے تو اس وقت کبھی قبض کبھی دست، اور جب اختتام پر ہوتا ہے تو پھر مسلسل دست لگ جاتے ہیں. ان کا رنگ زرد ہوتا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیلا یرقان جب تھوڑا حد سے بڑھتا ہے نا اس میں دست لگ جاتے ہیں، وہ زرد ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی دوا چیلیڈونیم ہی ہوگی. بہرحال یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میں نے جتنے بھی چیلیڈونیم مزاج کے مریض دیکھے ان سب میں قبض تھی، قبض، شدید قبض. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی بات یاد رکھنا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کسی دوا کے اندر لکھا ہوتا ہے کبھی قبض کبھی دست، اس کا مطلب ہوتا ہے آخری درجے میں آ کر. ٹھیک ہے نا. شروع میں نہیں. شروع میں یا تو مسلسل قبض ہوتی ہے مسلسل دست، اور عموماً جب یہ کہا جاتا ہے کبھی قبض کبھی دست تو شروع میں قبض ہی ہوتی ہے. بہرحال مطلبی سوا کی عجیب ہوتی ہے. مطلب حالت حمل میں غذا کی خواہش ہوتی ہے. سادہ دودھ پینے سے یہ مطلب رفع ہو جاتی ہے. اچھا دوستو یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ آرسینک ایلبم، گریفائٹس برائیونیا اور ایک اور دوا ہے بھی اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، غالباً سی پی آئی یا کوئی اور ہے. ان کی جو علامات نا دودھ پینے سے کم ہو جاتی ہے. چیلیڈونیم بھی اسی میں شامل ہے. خاص طور پر یہ ہمارے لیڈر نے یہاں پر لکھا ہے کہ خاص طور پر جو گرم دودھ ہوتا ہے یا سادہ جو یعنی ابھی اس کو دھو کر لے کر آئے ہوں دودھ، یعنی چو کر لے کر آئے ہوں، پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں دھونا کہتے ہیں.
دھو کر لے کر آیا ہوں تو اس وقت جو سادہ گرم گرم دودھ ہوتا ہے بالکل، تو وہ والا دودھ، یا یہ کہ ویسے گرم کیا ہوا دودھ، یا ویسے کہ مطلقاً دودھ اس کو نفع دیتا ہے۔ چیلڈونی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دودھ نفع دیتا ہے۔ آگے، گرم چیزیں پینے کی خواہش ہوتی ہے چیلڈونی مزاج کے لوگوں کو۔ صرف گرم پانی ہی معدے کے اندر رہ سکتا ہے۔ معدے میں ذکیلوں سے، یہاں پر دوستو یاد رکھیں کہ جسم کی تمام تر تکلیفات گرم چیزیں کھانے سے ان کی کم ہو جاتی ہے، سوائے درد سر کے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو گرم چیزیں کھانا پسند ہوتا ہے اور نمکین چیزیں کھانا بھی پسند ہوتے ہیں۔ آگے، معدے میں ذکی الحس، معدے میں بیٹھنے کے ساتھ بعض اوقات یہ احساس درد اور پریشانی کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ خرابی معدہ میں پنیر سے نفرت ایک خاص نشان ہے، نیز معدے کی تمام خرابیاں کھانے سے کم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ کھانا کھانے سے جو تکلیفات اس میں کمی ضرور آتی ہے۔ کمی سے مراد ہے کہ جو پہلے تکلیفات وہ کم ہو جائیں گی، مگر کھانا کھانے کے بعد دوسری تکلیفات آ جائیں گی۔ بہرحال، بد ہضمی سے پیدا ہونے والے تشنجی دورے کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ آگے، بائی کے دردوں میں بائی یعنی جوڑوں کا درد، یہ ایک عجیب دوا ہے۔ استسقائی ورم، یعنی ایسا ورم جس کے ساتھ پانی بھی ہو۔ حدت درد، یعنی گرمی والا درد، اور سختی اقرن استوا کی رہنمائی کن علامات ہے، رہنما کن علامات ہے۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ چیلڈونی میں اکثر مریض آخری عمر میں آ کر یا جب بیماری عروج پر ہوتی ہے جوڑوں کے مریض بن جاتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اور میں نے جو مشاہدہ کیا نا، عموماً بائیں گھٹنے میں درد زیادہ آتا ہے، مگر زیادہ تر میں نے یہی چیز دیکھی کہ بائیں گھٹنے میں زیادہ تر درد ہوتا ہے، مگر ہمارے سب لیڈر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دائیں گھٹنے میں زیادہ درد ہوتا ہے۔ آگے، ڈاکٹر نیش کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دائیں شانے میں درد چیلڈونی کی ایک مخصوص نشانی ہے، یعنی یہ وہی علامت ہے جس علامت کی مدد سے میں نے بہت سارے کیس ڈیل کیے ہیں۔ وہ کیسے ڈیل کیے اس کی وضاحت میں شروع میں کر چکا ہوں۔ صرف یہ ایک علامت نہیں، بقیہ بھی ساتھ 2-4 علامتیں ملانی پڑتی ہیں جو کہ چیلڈونیم کی مختص علامت ہے، صرف ایک علامت پر نہیں۔ بہرحال، تاہم یہ ضروری نہیں کہ چیلڈونیم کی ہر تقریب میں یہ علامت موجود ہو۔ اگر جگر کے مقام دبانے والا درد ہو، چاہے جگر بڑھ ہی کیوں نہ چکا ہو، چاہے دبان سے اس میں درد ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اگر ذائقہ کڑوا، زبان پر موٹا زرد ہو، زبان کے کنارے سرخ ہوں، جن دانتوں کے نشان دکھائی دیں، آنکھوں کی پتلیاں زرد ہوں، چہرہ اور ہاتھ اور جلد کا رنگ زرد ہو چکا ہو، پخانہ مٹیالہ سلیٹی رنگ کا ہو یا سنہری رنگ کا، پیشاب سنہری رنگ کا یا لیموں کے رنگ کا یا گہرا مٹیالہ ہو، اور جس برتن میں پیشاب رکھا ہو اس کو زرد کر دے، بھوک نہ ہو، متلی اور کیا موجود ہو، خاص کر یہ کہ اگر مریض گرم پانی یا گرم اشیاء کے سوا کوئی چیز معدے میں نہ رکھ سکتا ہو تو چیلڈونیم ایک یقینی دوا ہے۔ دوستو اتنی زیادہ علامات عموماً ایک مریض میں نہیں ہوتی، یہ اتنی زیادہ علامات تو بالکل اینڈ پر جا کر ظاہر ہوں گی۔ شروع میں کیسے آپ پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ چیلڈونیم شخصیت ہے، اس کے دوا چیلڈونیم، تو وہی طریقہ کار ہے، دماغی علامات، خواہش و نفرت اور کمی زیادتی۔ اس سے کمی زیادتی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کس وجوہات سے بڑھتی ہے، کس وجوہات سے کم ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو یہ تو تھا چیلڈونیم کی تمہید۔ اب کاشی رام نے کچھ اس کی دماغی علامات بیان کی، اس میں کچھ اہم علامتیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ یرکان کے ساتھ پریشانی اور بے چینی، چیلڈونی مزاج کے جو لوگ ہیں بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آگے، اس کو اس عمر کا خدشہ ہوتا ہے کہ اس نے ناقابل معافی گناہ کیا۔ یہ بات آپ نے دوستو یاد رکھنا ہے کہ چیلڈونی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ مذہبی ان میں رجحان ہوتا ہے، مذہب پسند ہوتے ہیں، اور ان میں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کا مجھے عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے یا اس کی وجہ سے تکلیفات آ رہی ہیں۔ ان میں رونے کی بھی عادت ہے اور غمگینی بھی ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں، نیٹرمی اور اگنیشیا کی طرح نہیں۔ مایوسی بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اگر چیلڈونی مزاج کے لوگ میں یہ ہوتے بز مزاج ہیں اور چڑچڑے ہوتے ہیں یہ چیلڈونی مزاج کے لوگ۔ آگے، چہرے کی رنگت کے بارے میں یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی کہ جب کسی کو پیلا یرکان ہوتا ہے تو زبان
آنکھیں، رخسار اور ناک یہ پیلے ہو جاتے ہیں، عموماً دست ہو جاتا ہے، اور دودھ ہضم ہوتا ہے، اور گرم چیزیں اس میں گرم چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے۔ اچھا، جہاں جہاں پر میں نے زرد رنگ بتایا نا، تو عموماً وہاں پر بعض اوقات مٹیالے رنگ بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں، یہ بڑے قد کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں، درمیانے قد کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ عموماً بڑے سر کے ہوتے ہیں، مگر بعض میں نے چھوٹے سر کے بھی دیکھے۔ اور اس کی مثال، ہاں، یہ جو ہمارا ایک سیاستدان ہے نا، خورشید احمد، یہ ہے چیلیڈونیم۔ آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، سیم اسی طرح کے شکل و صورت کے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی شکل و صورت کو یاد کر لیں، اور آپ کو چیلیڈونیم زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا۔ جیسے بھی آپ کے پاس چیلیڈونیم آئیں گے، عموماً ان کی شکل اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی، اور ان میں موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے، اور ان میں جو نا شوگر وہ اکثر پائی جاتی ہے۔ اچھا دوستو، یہ بات یاد رکھنا کہ چیلیڈونیم دوا کا نا، اس کا تعلق جو نا اگنیشیا نہیں، وہ دوسری جو نا مگنیشیا فاس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ مگنیشیا فاس میں بھی تھکاوٹ ہے، اور چیلیڈونیم میں بھی تھکاوٹ ہے، اور مگنیشیا فاس کے درد دبانے سے، جو درد کی جگہ دبانے سے بڑھتے ہیں، باقی جگہ پر دبانے سے کم ہوتا ہے۔ چیلیڈونیم کا مریض بھی وہ درد کی جگہ یا موف جگہ پر ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اور دونوں میں مذہبی رجحان بھی ہے، اور دونوں میں جگر کے مسائل بھی ہے، تو چیلیڈونیم کے مگنیشیا فاس کے ساتھ اچھی مناسبت ہے۔ بہرحال چیلیڈونیم میں جگر اور معدے کی تکلیفات لازمی پائی جاتی ہیں۔ چیلیڈونیم کے مریض، چاہے وہ حادثاتی طور پر، جس کو عام طور پر لوگوں کو یرقان ہوتا ہے، وہ چیلیڈونیم کے مریض بن جائے کچھ عرصے کے لیے، چاہے وہ کہ پیدائشی طور پر ہی وہ چیلیڈونیم ہی پیدا ہوا ہے، اب ساری مکمل زندگی، ساری زندگی وہ چیلیڈونیم ہی رہے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں دونوں کی جو تکلیفات ہیں معدے میں اور جگر میں کافی زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ گوشت پنیر پسند نہ کرے۔ میں نے جو چیلیڈونیم دیکھی ہے نا، ان کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ آگے لکھا ہے کہ بھوک نہ دارد۔ اب یہاں جہاں تک ہے کہ چیلیڈونیم زیادہ کھاتے ہیں، مگر جب بیماری عروج پر ہو تب تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور جب کسی کو چیلیڈونیم پیلا یرقان ہو تو تب بھی بھوک ختم ہوتی ہے۔ اب آگے جتنے بھی علامات میں بیان میں کر چکا ہوں، آخر میں اس کی کمی زیادتی بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کی میں جتنے بھی علامات ان کی تصدیق کر چکا ہوں، یہ آپ کو اس کی نا کمی زیادتی اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ یہاں پر کینٹ نے کہا کہ ہومیوپیتھی میں دو ادویہ کو ممتاز کرنے کے بہترین طریقہ ہے کمی زیادتی۔ ان دونوں کی کمی زیادتی پر غور کریں، آپ ممتاز کر سکیں گے۔ اور میں نے جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دو ادویہ میں اگر فرق کرنا ہو، جو دو ادویہ ایک علامت مشترک ہے، دونوں کے مرکزی علامت سے فرق کریں، اور دونوں کے اطراف سے فرق کریں، اور دونوں کی جو کمی زیادتی ہے اس سے فرق کریں، ٹھیک ہے نا۔ عموماً مرکزی علامت سے فرق ہو جاتا ہے، اور میں تو دونوں کی شکل و صورت میں فرق کر دیا، کیونکہ دونوں کی میں نے شکل و صورت مجھے یاد ہوتی ہے، میں شکل سے پہچان جاتا ہوں۔ یا بعض اوقات میں آواز، یعنی بات کرنے کا طریقہ اور آواز، اس کی پہچان سے بھی پہچان لیتا ہوں مریضوں کو، مگر آواز کے ساتھ زیادہ پہچان نہیں ہو پاتی۔ ہاں وہ ادویہ جن کی آوازیں مجھے یاد ہو چکی ہیں، جس طرح کہ جیلسیمیم ہے، اناکارڈیم ہے، سلیشیا ہے، گریفائٹس ہے، کونیم ہے، یعنی یہ وہ ادویہ، نائٹرک ایسڈ، یہ وہ ادویہ ہیں جن کی آوازیں میں نے کثرت کے ساتھ سنی ہیں، ان کے کثرت کے ساتھ کیس ڈیل کی ہیں۔ اس طرح جو نا ایک اور دوا ہے جس میں ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش ہے،
اس کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا۔ ان سب کے کثرت کے ساتھ کیس کیونکہ میں نے ڈیل کیے ہیں، ان کی آوازیں سنی، ان کے علامات نوٹ کیے، اس لیے وہ ان کی آوازیں ذہن میں نقش ہو چکی ہیں۔ تو مریض کی آواز کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں اور یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو سامنے مریض بیٹھا ہے، جس طرح کی اس کی آواز ہے، اس طرح کی آواز پہلے میں نے سنی ہے یا نہیں، اور جس طرح کہ اس کا چہرہ، اس طرح کے چہرہ پہلے کسی مریض کا دیکھا ہے یا نہیں۔ تو اگر دیکھا ہے یا آواز سنی ہے، تو اگر اس طرح کے چہرے کے مریض دیکھا ہے یا اس طرح کی آواز آپ نے سنی ہے، تو پہلے مریض کی جو دوا بنتی تھی وہی دوا اس دوسرے مریض کی بنتی ہے، کیونکہ شکل اور آواز مل گئی ہے۔ چلیے دوستو، کمی زیادتی پڑھتے ہیں۔ چیلیڈونیم کہتے ہیں کہ زبان سے بعض علامات میں کمی ہوتی ہے اور باقی میں زیادتی۔ یہاں پر یہ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے، مغنیشیا فاس کی طرح جو موف جگہ ہے اس کو دبانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، بقیہ جگہوں کو دبانے سے تکلیفات کم ہوتی ہے۔ یہ اس کی مغنیشیا فاس کے ساتھ مناسبت ہے۔ کھانے سے شکم کی علامات کم ہو جاتی ہیں اور رات کے کھانے کے بعد کم ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے سے علامات کا کم ہونا، اصل میں کھانا کھانے کے بعد کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور غنودگی بھی لازمی آتی ہے، مگر یہ کہ کھانا کھانے سے جو پیٹ کی تکلیفات جس طرح کے گیس یا پیٹ کا درد یا تذابیت، تو وہ کم ہو جاتی ہے، ہچکی وغیرہ وہ کم ہو جاتی ہے۔ آگے موسم کی تبدیلی اور گرمی سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ موسم گرمی سے سردی ہو یا سردی سے گرمی ہو، موسم جب تبدیل ہو رہا تو اس سے چیلیڈونیم کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ باقی گرمی سے تکلیفات، اس میں سر کی جو تکلیفات ہیں نا وہ گرمی سے بڑھتی ہیں۔ گرمی سے مراد دھوپ کی، یہ سورج کی گرمی۔ باقی رہا کہ گرم چیزیں کھانے پینے سے معدے کی تکلیفات کم ہوتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے کم ہو جاتی ہے، یعنی دھوپ کی گرمی سے تکلیفات بڑھے گی، ٹھنڈے پانی سے کم ہوگی، مگر پیٹ کی تکلیفات، معدے کی تکلیفات گرم چیزیں کھانے سے کم ہوگی۔ کھلی ہوا سے درد سر اور دائیں آنکھ میں درد بڑھتا ہے اور جاڑا غنودگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کھلی ہوا سے اس کو نفرت ہوتی ہے، یہ کھلی ہوا سے دور رہتا ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ موسم سرما معمولی سے سردی لگ جانے سے ان کی کندھے درد کرنے شروع ہو جاتے ہیں چیلیڈونیم کے۔ آگے حرکت سے بہت سی علامات بڑھتی ہیں۔ چیلیڈونیم کو حرکت کرنا اتنا زیادہ پسند نہیں ہوتا، آپ اس کو کاہل الوجود بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو زیادہ تر یہ خواہش ہوتی ہے دوسرے میرے کام کریں، نوکر بن جائیں، دوسرے میری بات سنیں، دوسرے میرا کام کریں، دوسرے میرے نوکر بن جائیں اور میری تردید نہ میرے سامنے کریں، تو یہ ان میں خواہش ہوتی ہے اور یہ کاہل الوجود ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ کون ذہن بھی ہوتے ہیں، زیادہ دانشور۔ چیلیڈونیم کبھی بھی دانشور نہیں ہو سکتا، چائنا کی طرح، نیٹرم سلف نیٹرمیور کی طرح، سلیشیا گریفائٹس کی طرح چیلیڈونیم جو نا وہ کبھی دانشور نہیں ہو سکتا۔ یہ تیز تراز ہوتے ہیں، نہیں تیز تراز تو ہوتا ہے نا وہ کونیم، تیز تراز نہیں ہوتے بلکہ جلد باز ہوتے ہیں یہ۔ آگے کھانسنے اور ناک چھینکنے سے درد سر میں آرام ہوتا ہے، لیٹنے سے آرام ہوتا ہے، شکم کے بعد لیٹنے سے گردے اور مثانے کے درد میں کمی ہوتی ہے، بائیں جانب لیٹنے سے معدے کے درد میں آرام ہوتا ہے۔ بہت سی علامات صبح 4 بجے، نیز 4 بجے بعد دوپہر بڑھتی ہیں۔ یہاں پر دوستو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو علامت ہے صبح 4 بجے تکلیفات کا بڑھنا یا دن کو 4 بجے تکلیفات کا بڑھنا، تو یہ علامت میں نے تو نہیں کسی مریض میں نوٹ کی ہے اور نہ ہی مجھے یاد، میں نے تو کافی اس کے کیس ڈیل کیے، باقی رکھے ہمارے سب ہیرو نے یہ علامت لکھی۔ اب دوبارہ کوئی کیس آئے گا نا تو میں اس علامت کی تصدیق کروں گا۔ دوستو یہاں پر اختتام ہوتا ہے کاشی رام انسائکلوپیڈیا سے اس چیلیڈونیم کے لیکچر کا۔ مزید میں ساتھ کچھ باتیں اضافی طور پر ایڈ کر لیتا ہوں جو کہ بقیہ ہیرو نے بیان کی ہیں۔ ایلن نے 1-2 علامتوں کا اضافہ کیا ہے۔ نمبر 1، پخانہ سخت گول سدے۔ یہ بات میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ شدید اس میں قبض ہوتی ہے اور بعض اوقات گول سدے والا پخانہ بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے، ایلن کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق لائکوپوڈیم اور سلفر کے ساتھ، یہ دونوں ادویہ اس کے معاون ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لائکوپوڈیم، سلفر، مغنیشیا فاس
اور برائیونیا، یہ جو 4 ادویہ ہے نا، یہ چیلڈونیم کی معاون ادویہ ہیں، کیمفر اس کے اثر کو زال کرتی ہیں۔ نیش لیڈر نے 1-2 باتوں کا اضافہ کیا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں تھکاوٹ کی وجہ سے پیدا شدہ تکلیفات ہوتی ہیں، تو یہ بات یقینی ہے، مگر اس چیلڈونیم کے جتنے بھی میں نے مریض دیکھے ہیں، یہ اس مزاج کے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں، تھکاوٹ کے بعد ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ یہ تھکاوٹ ان کی تکلیفات کے بڑھنے یا پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اب تھکاوٹ سے تکلیفات کا پیدا ہونا یا بڑھنا نمایاں طور پر سب سے زیادہ آرنیکا میں ہے، اس کے علاوہ مگنیشیا فاس میں ہے اور رسٹاکس میں، چیلڈونیم میں 4 ادویہ ہیں فی الوقت میرے ذہن میں۔ آرنیکا مونٹانا، اس کی تکلیفات تھکاوٹ سے پیدا ہوتی ہیں، رسٹاکس کی بھی تکلیفات تھکاوٹ سے پیدا ہوتی ہے، مگنیشیا فاس کی تکلیفات تھکاوٹ سے پیدا ہوتی ہے، چیلڈونیم کی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھکاوٹ ہو جانے کے بعد انسان یا تو آرنیکا بن جاتا ہے، یا رسٹاکس بن جاتا ہے، یا مگنیشیا فاس بن جاتا ہے، یا بعض اوقات وہ چیلڈونیم بھی بن سکتا ہے، مگر زیادہ تر آرنیکا بنتا ہے۔ اور جب ان کو یہ ادویہ دے دیں تو واپس اپنے اصل مزاج اور اصلی حالت کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے، یہ پرت اوپر سے ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال دوسرا، نیش نے ایک اور علامت کا اضافہ کیا کہ دائیں کولے میں گولی لگنے کا اثر درد جو شکم تک پہنچے، یہ میں نے کیونکہ 2-3 مریضوں میں ان کا اس علامت کا مشاہدہ کیا، اس لیے میں نے اس کو ایڈ کر لیا ہے اپنے مطالعے میں۔ اور ایک اور علامت کا اضافہ کی، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے، اس کے ساتھ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ میں بیان کرتا ہوں جس کی میں بارہا تصحیح کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ دایاں پیر برف کی طرح ٹھنڈا جبکہ بایاں پاؤں معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہ جو علامت ہے نا، یہ علامت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی جسم کی اندرونی طرف سے سردی موجود ہوتی ہے، بیرونی طور پر گرم، اندرونی طور پر سردی، اور یہ سردی اس کی کمزوری کی وجہ ہوتی ہے اور کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ خون کی کمی کی وجہ سے یہ واقع ہوتی ہے۔ اب یہ جو علامت ہے نا، میں نے 3-4 بلکہ زیادہ مریضوں سے اس کی تصدیق کی ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے چیلڈونیم مزاج کے لوگوں کو کہ ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے اندر سے جسم ٹھنڈا ہے باہر سے گرم، تو وہ کہتے ہیں ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے، بڑی اچھی علامت ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہماری کسی دوسری دوا میں یہ علامت نہیں ہے، شاید کہ کسی میں ہو، میرے ذہن میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے ایک اور علامت کا اضافہ کیا ہے کہ چیلڈونیم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر برتن میں پیشاب کریں اور پیشاب کو نکالا جائے تو برتن زرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ اس حد تک زردی کہ برتن کو زرد کر دیں۔ آگے جگر کی تکلیفات میں انہوں نے اضافہ کیا کہ جگر کی چربی، پتے کی پتھری، اور میں اضافہ کرتا ہوں بائیں گردے میں پتھری بننے کا رجحان، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نمونیا بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جس کا نیش لیڈر نے اضافہ کیا ہے اس میں۔ آگے جارج وتھالکس نے بہت اچھی اور لمبی چوڑی بات کی ہے، اور جتنی باتیں بھی کی ہیں سب کی میں تصحیح کرتا ہوں، سوائے 1-2 جگہ کے وہاں پر مجھے اختلاف ہے، کیونکہ میں نے اس کے کافی مریض دیکھے ہوئے، میری فیملی میں بھی چیلڈونیم مزاج کے لوگ موجود ہیں، تو 1-2 باتوں کے علاوہ باقی سب میں اتفاق کرتا ہوں، اور کافی عمدہ طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب میں ایڈ کرتا ہوں کہ جس چیزوں کا، جن علامات کا انہوں نے اضافہ کیا اس کو ایڈ کرتا ہوں اپنے لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے علامت ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ چیلڈونیم طاقتور ہوتے ہیں، باہمت ہوتی ہیں، بزدل نہیں ہوتے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، ہوتے کاہل اور سستی ہیں مگر ہوتے طاقتور اور باہمت ہوتے، بزدل نہیں ہوتے۔ دوسرا، یہ جو علامت میں نے بیان کی ہے کہ یہ ایک اس کی منفرد ترین علامت ہے جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور یہی بات انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیلڈونیم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے میں دوسرے پر چھا جانے کی رغبت ہوتی ہے،
یہ ہٹ درم ہوتے ہیں، دوسرے کی بات نہیں مانتے، ان کا یہ ان کی خواہش ہوتی ہے دوسرے میری بات مانیں، یہ خود نہیں دوسرے کی بات مانتے۔ اگر آپ ان کے سامنے آپ ان کی بات سن رہے ہیں اور ان کی تردید کریں تو یہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے پر اپنے رائے کو مسلط کرنے کی عادت ہے، یا یہ کہ یہ خواہش کہ دوسرے میرے پاس بیٹھ کر میری باتیں سنتے رہیں اور دوسرے میری نوکری دیں، یہ چیز جو نا یہ چیریڈونی میں پائی جاتی ہے، یہ اس کی منفرد ترین علامت ہے۔ یہ جذباتی ہوتے ہیں اپنی فیملی میں سے کسی ایک کے لیے، جن کے ساتھ ان کا گہرا لگاؤ ہو جاتا ہے نا، ان کے معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بات ہے کہ یہ اتنے دانشور تو ہوتے نہیں، اور ہماری کتابوں میں ان کو کون ذہن بھی لکھا گیا ہے، مگر یہ کہ یہ اتنے کم عقل بھی نہیں ہوتے، نہ ہی دانشور ہوتے ہیں۔ لوگوں کو گھیرنا یہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو گھیرنا، اپنے چنگل میں لینا، اپنے جال میں لینا یہ جانتے ہیں۔ تو یہ فیملی میں سے کسی ایک کے لیے جس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، لمبا تعلق ہے، ان کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں۔ یہ ان میں عدم تحفظ کا بھی ایک ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ میری بےعزتی ہو جائے گی یا میرے پیسے کم ہو جائیں گے، یعنی ڈر، یعنی اپنی حفاظت کے چلے جانے کا ڈر یا اپنے نقصان کا ڈر، عدم تحفظ لازمی ہوتا ہے۔ ایک عجیب علامت میں نے ان میں دیکھی ہے، ان کو نا اپنے صحت کے معاملے میں بڑی زبردست فکر ہوتی ہے، اور معمولی سی اگر چوٹ لگ جائے، گر جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ زیادہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور شفا یاب ہونے کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ میں شفا یاب ہوا ہوں، مطمئن نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ شکی مزاج بھی ہوتے ہیں، شکی مزاج۔ دوستو یہ جتنی بھی باتیں جارج مطابق سے لکھی ہیں، یہ سب میں نے خود مشاہدہ کی ہیں، یہ سب باتیں، اس لیے میں ساتھ ساتھ اپنی جو مشاہدہ کی ہوئی باتیں اس کو بھی ایڈ کرتے جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ ایک عجیب بات بیان کی، یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ نا اداسی ہوتی ہے، مگر چھوٹے چھوٹے وقفے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں سے اداسی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات سے ناراض ہو گئے، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد خود ہی راضی ہو گئے، پھر چھوٹی سی بات سے ناراض ہو گئے، تو یہ چیریڈونی واقعی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا بچپنا پانا ہے، اور میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا چیریڈونی پر، وہاں پر بیان کیا تھا اس میں بچپن پانا ہے، اس لیے یہ دوا جو نا بریٹا کارپ سے مشابہت رکھتی ہے اور ایلومینا سے بھی مشابہت رکھتی ہے، اس میں بچپنا پانا ہے، وقفے وقفے سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اداس ہو جانا، ناراض ہو جانا۔ ہاں، یہ ایک بڑی قیمتی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ چیریڈونیم کے مریض اگر آپ کے پاس آ جائے، آپ نے دوا کا انتخاب کر لیا، دوا دے دی، تو اس کا تھوڑا لمبے وقفے سے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دوا اس کا اثر آہستہ آہستہ سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں آپ نے ایک ڈوز دی ہے تو ایک ہفتے میں اثر نہیں ہوگا، اثر ہوگا، مگر ایک آہستہ آہستہ ہوگا، گہرائی میں بھی آہستہ آہستہ جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ اثر کا ہونا اور آہستہ آہستہ گہرائی میں جانا، یہ بات چیریڈونی میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس یرکان کا کوئی بچہ آیا تو آپ نے اس کو 4-5 خوراکیں دینی ہیں 200 کی، اس کے بعد 1 ماہ یا 2 ماہ تک ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے۔ یہ دوا اثر ظاہر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگاتی ہے۔ مثلا کہ یرکان کی بچی تھی جس کو یرکان تھا، تو میں نے اس کو چیریڈونیم 7 دن ڈیلی 1 ڈوز دی، اس کے بعد بند کر دی دوا، تو تقریباً 1-1.5 ماہ تک اس کا یرکان ختم ہو گیا، مگر کہ وہ 7 دنوں میں ختم نہیں ہوا تھا، بعد میں جا کر ختم ہوا۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ چیریڈونیم ڈوزیں دے کر پھر ویٹ کرنا چاہیے۔ ابھی فی الوقت تو میں کبھی بھی ہفتے میں ڈیلی بیس پر تو 200 کی ڈوز کسی کو بھی نہیں دیتا، یہ شروع میں تھا، شروع پریکٹس میں۔
ابھی اس میں یہ کہ ایک 200 کی ڈوز دے کر کم از کم 10 12 یا 15 دن ویٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ چیلڈونیم میں جو 1 mg کی طاقت ہے وہ 200 سے زیادہ اچھا اثر کرتی ہے، اور 1 mg کی ایک ڈوز دے کر کم از کم 1.5 ماہ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے، 1 ماہ تک 1.5 ماہ تک بہتر ہے ویٹ کریں۔ مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے چیلڈونیم میں 1 mg کی ایک خوراک دی تو 7 دن میں آپ رپورٹ نہیں لیں گے، 7 دن کے بعد رپورٹ لازمی دیں، فرق لازمی پڑے گا۔ یہ کیونکہ اس میں کچھ بچپنا پن آتا ہے، اس لیے یہ مریض جو چیلڈونیم مزاج کے لوگ تو جلدی مطمئن نہیں ہوتے اور یہ شکی مزاج ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھا جارج وتھالکسن کچھ علامات کا اضافہ کر دیا، ساتھ میں نے بھی جو مشاہدہ کیا وہ بتا دیا۔ اب دیکھتے کینٹ نے بھی 2-4 علامتوں کا اضافہ کیا اس میں۔ کینٹ نے کچھ زیادہ اہم علامات کا اضافہ نہیں کہ ویسے تو علامات کافی زیادہ ہیں، سب کی بیان کردہ کافی زیادہ ہے، میں اہم علامات کی بات کرنا جو مجھے ضروری لگی ہیں کیونکہ میں نے ان کے کیس ڈیل کیے ہوئے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کون سی علامات اہم ہے اور ضروری ہے، کون سی غیر اہم غیر ضروری ہے اور عام علامت ہے۔ ایک جلد کا میلا ہونا، یہ تو ویسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا معدہ اور 12 انگشتی آنت کا نزلہ، یہ جو معدہ اور 12 انگشتی آنت کا نزلہ ہے یہ بھی چیلڈونیم میں نے دیکھا ہے۔ جگر کی خرابی یا یرقان کے ساتھ دائیں پھیپھڑے کا نمونیا، یہ تو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ مریض جو ہوتے ہیں چیلڈونیم کے صفرائی مزاج کے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کسی تکلیف پر بڑبڑاتے رہنا اور کڑتے رہنا، ٹھیک ہے نا، کسی تکلیف پر، کسی تردید پر یا کسی خلاف مزاج بات پر بڑبڑاتے رہنا کڑتے رہنا، یہ پلساٹیلا کی طرح، پلساٹیلا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں مرد اور عورتیں کہ کسی بات پر بڑبڑاتے رہنا اور کڑتے رہنا دل میں، تو یہ چیز پائی جاتی پلساٹیلا میں، تو پلساٹیلا کے چیلڈونیم کے ساتھ اس طرح مناسبت ہو گئی ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ جگر کی تکلیفات کے ساتھ ذہنی سستی پائی جاتی ہے اور سوچ بچار کی نااہلیت ہوتی ہے۔ یہ محقق نہیں کبھی بن سکتے چیلڈونیم، نہ ہی دانشور بن سکتے ہیں، نہ ہوتے ہیں، نہ ہی محقق بن سکتے ہیں، مگر لوگوں کو گھیرنے کا فن ان کو آتا ہے، مطلب رسوی ہوتے ہیں۔ صفراوی پتھری پتے میں اور بائیں گردے میں اس کے بننے کا چیلڈونیم مزاج کے لوگوں میں رجحان ہوتا ہے۔ عموماً بائیں گردے میں اگر شدید درد ہو تو چیلڈونیم میں بربرس ولگرس کے بعد اس کا نام آتا ہے۔ چیلڈونیم کی تکلیفات چھونے سے بڑھتی ہیں بشرطے کہ جو معاف جگہ ہو، باقی جسم کو چھونے سے کم ہوتی ہے۔ ایک اضافہ کیا کہ دائیں ابرو پر درد، میں نے تو ویسے اس علامت کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ سر درد گرمی سے پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور بقیہ علامات اس سے گرمی سے کم ہوتی ہیں۔ یرقان، تو یرقان کی سب سے اعلیٰ دوا ہے۔ تو دوستو یہ تو تھا چیلڈونیم کا ایک منفرد لیکچر، تو آرام سکون سے 2 مرتبہ سننا اور اس کے بعد مجھے فیڈ بیک دینا کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا اور یہ طریقہ کار کیسا لگا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو اور مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں ترقی عطا فرمائے، ہمارے مال میں خیر و برکت، عافیت اور نفع عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔